عيسى إلى الخلق كافة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المعين المكين الكريم ورؤوف رحيم ونحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إلى يوم الدين. معزز سامعین اکرام، آج یہ سب سے پہلے ہم اور آپ تمامی حضرات مل کر مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سیاح لامکان مالک ہفت آسمان کشور رسولاں فخر موجودات سرور کائنات منبع جود و کرم صاحب لوح و قلم جمیل شیم شفیع الامم دافع البلاء علم شہر یار ارم تاجدار حرم جناب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک کے ہار و پھول پیش کریں بآواز بلند سب مل کے پڑھیں اللہم صلی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رسول اعظم نے اس جہاں پہ پیام مولا سنا کے چھوڑا. رسول اعظم نے اس جہاں پہ پیام مولا سنا کے چھوڑا. جو جھک رہے تھے بتوں کے آگے خدا کے آگے جھکا کے چھوڑا. رسول اعظم نے اس جہاں پہ پیام مولا سنا کے چھوڑا. جو جھک رہے تھے بتوں کے آگے خدا کے آگے جھکا کے چھوڑا. عمر نے غصے میں کیوں اتنے چلے تھے آقا کو قتل کرنے. عمر نے غصے میں کیوں اتنے چلے تھے آقا کو قتل کرنے. نگاہ لطف و کرم اٹھی تو انہیں بھی کلمہ پڑھا کے چھوڑا. نگاہ لطف و کرم اٹھی تو انہیں بھی کلمہ پڑھا کے چھوڑا. اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم کا نظریہ تو یہ تھا کعبے میں ہو مزدوری انعام مدینے میں. کعبے میں ہو مزدوری انعام مدینے میں. مکے میں سویرا ہو تو شام مدینے میں. مکے میں سویرا ہو تو شام مدینے میں. کہہ دو ان ہواؤں سے آہستہ قدم رکھیں. کہہ دو ان ہواؤں سے آہستہ قدم رکھیں. کرتے ہیں میرے آقا آرام مدینے میں. کرتے ہیں میرے آقا آرام مدینے میں. برباد کیا تو نے اصحاب کے قبروں کو. برباد کیا تو نے اصحاب کی قبروں کو. نجدی نہ رہے تیرا گھر بار مدینے میں. نجدی نہ رہے تیرا گھر بار مدینے میں. کرتے ہیں میرے آقا آرام مدینے میں. عزیزان ملت اسلامیہ، آج اپنی گفتگو بلا تمہید جہاں سے کل چھوڑی تھی وہیں سے آج پکڑ رہا. بات دراصل یہ ہے کہ مختار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے اوجل ہونے کے بعد تجہیز و تکفین کے بعد یہ بڑے پرسکون انداز میں گفتگو اسٹارٹنگ کی سننا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس انداز میں خلیفہ اول بنائے گئے. کیونکہ بہت سے اعتراض اس پر ہو رہے ہیں اور آج انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ اور ورشپ کالونی اور ورشپ ٹاور سے آج بڑی بڑی چیزیں پھیلائی جاتی ہیں. بڑے بڑے پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں.
تھوڑا شور کو کم کر لیجیے، اور یہ بچے لوگ تھوڑا گڑبڑ کر رہے ہیں۔ تو اپنی قوم کو یہ میسج دینا ہے اور نوجوانوں کو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بذات خود خلیفہ نہیں بنے۔ کیسے بنے؟ وہ پورا معاملہ بڑے انوکھے اور آسان جملوں کے ساتھ میں آپ کے گوشے گزار کرانا چاہتا ہوں۔ تجہیز و تفصیل ہو گئی۔ پیر کے دن، دوشنبے کے دن نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا، منگل کا دن بیچ گیا، بدھ کے دن آپ کے تجہیز و تفصیل۔ ادھر معاملہ یہ تھا کہ پورا مدینہ غم اندوہ میں ڈوبا ہوا۔ تجہیز و تکفین ہوئی۔ ادھر ابو بکر صدیق نے ماحول کو سنبھالنے کے لیے، لوگوں کی ڈھارس بندھانے کے لیے خطبہ دیا اور لوگوں کو تسلی و تشفی سمجھایا۔ ادھر سعید ابن عبادہ جو معزز صحابی انصاری تھے، انہوں نے اپنے گھر پر تمام انصاریوں کو بلایا۔ بلانے کے بعد کہا، اے انصار، تم وہ ہو جنہوں نے مدینے میں مصطفیٰ جان رحمت کا بہت ساتھ دیا۔ نبی کے ایک اشارے پر اپنی گردنیں کٹانے کے لیے تم تیار رہے۔ جب مہاجرین مکہ سے ہجرت کر کے آئے تو ان کے لیے تم نے اپنے دولت کے دروازے کھول دیے، اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے۔ جب نبی کونین نے اخوت و مساوات کا پیغام دیا، تب آپ نے دل کھول کر کے ان مہاجرین کا تعاون کیا، اپنے نبی کے فرمان پر لبیک کہا۔ سعید ابن عبادہ کہتے ہیں کہ اے انصاریوں، نبی کونین کے بعد امامت و خلافت تمہارا حق ہے اور تمہیں یہ حق لینا چاہیے۔ پوری ایمانداری کے ساتھ میں تاریخ کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور یہ بات آپ سمجھ لیں گے۔ ابو بکر صدیق کی خلافت اور انشاءاللہ مارکہ کربلا تک ہر بات آپ کے ذہن میں فٹ ہوتی چلی جائے گی۔ سعید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے انوکھے انداز میں انصاریوں کو پیغام دیا اور اپنی تقریر کو جاری رکھا۔ اتنے میں کسی شخص نے جا کر حضرت عمر فاروق اعظم کو یہ بتایا کہ سعید ابن عبادہ جو ہے وہ انصاریوں کو بیٹھال کر کے اور اس طرح کی تقریر کر رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو لیا اور سعید بن عبادہ کے گھر پہنچ گئے۔ دیکھا انصار تشریف فرما ہے، سعید بن عبادہ ان میں تقریر کر رہے ہیں۔ ادھر مہاجرین نے اور دیکھا کہ عمر، ابو بکر، ابو عبیدہ ابن جراح رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سعید ابن عبادہ کے گھر گئے ہیں اور مہاجرین کے پیچھے سے آنے لگے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا، اے سعید ابن عبادہ، یہ مجمع کیسا، یہ میٹنگ کیسی، یہ تقریر کیسی؟ سعید ابن عبادہ نے پورا معاملہ بیان کیا جو بتا چکے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول آگے بڑھے، انہوں نے کہا، اے انصار،
تمہارے احسانات ہم مہاجرین کے سر اور آنکھوں پر. اے انصار، تم نے اسلام کی نصرت و حمایت جو کی ہے اسے اسلام قیامت تک بھلا نہیں سکتا. تم نے جس طریقے سے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پر مہربانیاں کی ہیں، قیامت تک تاریخ کے صفحات پہ سنہرے حرفوں سے لکھے جانے والی ہیں. مگر بات دراصل یہ ہے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو امارت و خلافت ہو وہ خاندان رسول اللہ سے ہی ہونا چاہیے. یعنی خاندان قریش کا ہی کوئی فرد ہونا چاہیے. اتنے میں انصاریوں میں سے ایک صحابی اٹھے اور انہوں نے کہا کہ ایسا کر لیا جائے، ایک امیر انصار کا بنا لیا جائے اور ایک امیر مہاجرین میں سے بنا لیا جائے. اچھا، انصار کسے کہتے ہیں، مہاجرین؟ یہاں پر آپ اگر کنفیوز ہوتے ہو اسے آسان کر دوں. جو مدینے کے پراپر لوگ تھے انہیں انصار کہتے ہیں، اور جو مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تھے انہیں مہاجرین کہتے ہیں. تو حضرت عمر فاروق اعظم بول پڑے کہ اے صحابی، ایک میان میں دو تلواریں نہیں رکھی جاتی. بیک وقت دونوں طرف سے امیر نہیں بنایا جا سکتا. اتنے میں اسی مجمع سے حضرت بصیر انصاری کھڑے ہوئے، جو صحابی رسول کے جلیل القدر صحابی تھے. کھڑے ہونے کے بعد کہنے لگے، اے انصار، وہ دن یاد کرو جب ہم نے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر کلمہ پڑھا تو کیا کسی لالچ میں پڑھا؟ انصار نے کہا نہیں. کہ جب ہم اخوت و مساوات میں مہاجرین کے لیے اپنے مال و متاع کے منہ کھول رہے تھے تو کیا کسی لالچ میں؟ انصار نے کہا نہیں. کہ ہم نے اپنے اعزا اقربا کو جنگوں میں نبی کی قیادت میں شہید کروایا کسی دنیاوی لالچ میں؟ کہا نہیں. کہ بتاؤ، کیا ہم نے مختار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پلکوں پر بٹھایا تخت و تاج کی لالچ میں؟ انصار نے کہا نہیں. تو کہا جب نہیں تو بات دراصل یہی ہونا چاہیے کہ رسول اللہ کے گھرانے ان کے خاندان قریش کا ہی کوئی فرد ہونا چاہیے. حضرت بشیر انصاری صحابی رسول کی یہ تقریر جو تھی اس نے پورے ماحول کو چینج کر دیا. پھر سعید ابن عبادہ اور تمام انصاروں نے بیک زبان ہو کر کے کہا کہ اے ابو بکر، آپ بھی خاندان قریش سے ہیں، کیونکہ خاندان قریش کا ایک قبیلہ بنو تیم سے حضرت ابو بکر صدیق، اور خاندان قریش کے ہی ایک قبیلہ بنو عدی سے حضرت عمر فاروق اعظم. خاندان قریش عرب میں بہت بڑا قبیلہ تھا اور بڑا اثر و رسوخ والا تھا. تو ان قبیلوں میں سے جو معزز قبیلے تھے انہوں نے اپنی اپنی ڈیوٹیاں الگ الگ پانا کی، اور سب کے سرگنا جو تھے وہ بنو ہاشم تھے. اور بنو ہاشم میں ہی ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہاتھ عمر فاروق اعظم کا تھاما
اور ایک ہاتھ ابو عبیدہ ابن جرح کا بلند کیا اور کہا کہ اے مہاجرین و انصار، یہ عمر ہے، یہ ابو عبیدہ ابن جرح ہے، میں ان دونوں سے راضی اور اللہ رسول بھی ان دونوں سے راضی۔ اے مہاجرین و انصار، اگر تم چاہو تو ان دو میں سے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کرو۔ سب مہاجرین و انصار نے بیک زبان کہا اے ابو بکر، عمر فاروق اعظم کی شخصیت پر بھی کوئی کلام نہیں، اور رہے ابو عبیدہ ابن جرح، انہیں تو اللہ کے رسول نے امین الامت کا لقب دیا ہے، فرمایا میری امت کے امین ہیں، ان کی شخصیت میں بھی کوئی کلام نہیں۔ اتنا کہہ کر مہاجرین و انصار خاموش ہوئے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ تھاما حضرت عمر فاروق اعظم نے، دوسرا ہاتھ تھاما ابو عبیدہ ابن جرح نے، اور کہا کہ اے مہاجرین و انصار، اللہ و رسول جسے پسند فرماتے ہیں وہ ابو بکر ہے۔ ابو بکر نے ہم دو کو پسند فرمایا اور ہم دو مل کر ابو بکر کو پسند فرمایا۔ اے مہاجرین و انصار، تمہارا کیا خیال ہے؟ بس سعید بن عبادہ سب سے پہلے آگے بڑھے، بڑھ کر کے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر، پھر کے بعد دیگرے انصار و مہاجرین نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک پر بیعت کر۔ رہی بات، جو ایک بات کہی جاتی ہے کہ مولا علی نے اور حضرت زبیر ابن عوام نے حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت نہیں کی تھی، ہاں فی الفور نہیں کی، فی الفور نہیں کی تھی۔ تاریخ میں آتا ہے 40 دن کے بعد مولا علی اور زبیر ابن عوام اور جو ان کے ساتھ میں کچھ صحابی بچے تھے تھوڑے، انہوں نے 40 دن کے بعد میں بیعت۔ یہ بات میں جب مولا علی کی سوانح بیان کروں گا تب بتاؤں گا کہ 40 دن کی تاخیر کیوں ہوئی۔ آج بات چل رہی ہے ابو بکر صدیق کی خلافت، تو اب بات صاف ہو گئی، سمجھ میں آ گیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو انصار مہاجرین سب نے مل کے امیر منتخب کیا۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی خلافت کی باد دور کو تھاما تو آپ کے سامنے 4 محاذ تھے۔ سب سے پہلا کہ لوگ نبی کونین کے پردہ خفا میں جانے کے بعد بہت سے لوگ مرتد ہو گئے تھے، دین سے پھر گئے۔ ایک جماعت ابری جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، منکرین زکوٰۃ کی، کہ نبی کونین کو ہم زکوٰۃ دیا کرتے تھے، اب ہم ان کے پاس زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تیسرے محاذ پہ ایک اسود عنسی نامی مردود نے نبوت کا اعلان کر دیا کہ محمد کے بعد میں نبی ہوں، اور مسیلمہ کذاب نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ چوتھا معاملہ وہ لشکر جو اسامہ بن زید کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا، وہ لشکر ایک منزل یا 2 منزل گیا تھا، نبی کریم کے پردہ خفا کی بات سن کر واپس آ گیا۔ اس لشکر کو بھی روانہ کرنا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلا کام یہ کیا، اسامہ بن زید کو بلایا کہ اے اسامہ تم اپنا لشکر تیار کرو اور نبی کونین نے جس محاذ پر تمہیں بھیجا ہے تم روانہ ہو جاؤ۔ صحابہ کرام نے چاروں طرف سے آوازیں کرنا شروع کر دی اور کہا اے ابو بکر دیکھ رہے ہو 4 محاذ تمہارے سامنے ہیں،
مرتدین سے بھی لڑنا ہے، منکرین زکات کو بھی سبق سکھانا ہے، اسود عنسی مردود کو بھی سبق سکھانا ہے، مسلمہ کذاب سے بھی لڑنا ہے کیونکہ اس نے بھی جھوٹا دعویٰ کر دیا ہے، اسود عنسی نے بھی جھوٹا دعویٰ کر دیا ہے۔ تو اتنا بڑا لشکر جو ہے وہ بھیج رہے ہو، ورنہ کا اگر اس لشکر کو روک لو تو ہمیں یہاں کے محاذ حل کرنے میں آسانی ہوگی، اس کے بعد تم اس لشکر کو روانہ کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول کی نظر فراست تو دیکھو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت و محبت اور فکر ابو بکر دیکھیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے لوگوں، جس لشکر کو نبی کونین نے روانہ کیا ہو، ابو بکر کی کیا مجال اسے روک سکے؟ سنو، یہ چاروں محاذ ہم سر کریں گے، فتح و نصرت کا جھنڈا اسلام کا لہرائے گا، مگر یہ لشکر نبی نے جہاں روانہ کیا تھا وہیں کو جائے گا۔ آپ نے حضرت اسامہ بن زید سے کہا لشکر کو تیار کرو۔ تاریخ یہ بتاتی ہے لشکر تیار ہوا۔ اسامہ بن زید کی عمر اس وقت میں 19 سال کی تھی، 19 سالہ نوجوان اسامہ بن زید کو حضرت ابو بکر صدیق نے گھوڑے پر بٹھالا، سپہ سالاری کا علم تھمایا اور کہا آپ چلو۔ اتنے میں کچھ صحابی آئے، آنے کے بعد کہنے لگے اے ابو بکر، اگر تم مزید ہو لشکر بھیجنے کے لیے تو ایک بات تو کم سے کم مان لو۔ کہا کون سی بات ہم مان لیں؟ کہا بات یہ ہے آپ یہ نوجوان کو بھیج رہے ہو، کم عمر کو سپہ سالار بنا کر کے بھیج رہے ہو، کسی عظیم عمر دراز کی انسان کو سپہ سالار بنا دو۔ آپ غضبناک ہو گئے اور کہنے لگے اے لوگوں، تم کیا کہہ رہے ہو؟ اسے نبی نے پرچم اسلام تھمایا، سپہ سالار بنایا، ابو بکر کی مجالوں سے معذور کر دے۔ نہیں نہیں نہیں، 19 سال کا اسامہ جسے مختار کائنات نے بنایا تھا سپہ سالار، اللہ کے تبیش کا بنایا ہوا سپہ سالار ابو بکر معذور نہیں کر سکتا۔ اسامہ گھوڑے پر بیٹھو، حضرت اسامہ کو گھوڑے پر بٹھایا۔ ابو بکر صدیق امیر المومنین خلیفۃ المسلمین نے گھوڑے کی لگام پکڑی، آگے آگے پیدل چلنے لگے۔ اے دنیا والوں دیکھ لو، وقت کا امیر المومنین ہے اور ایک وقت کا امیر المومنین ہے اور ایک سپہ سالار کی لگام پکڑ کر کے قدموں سے پیدل چل رہا ہے۔ کچھ دور چلے، اسامہ گھوڑے سے اتر گئے، کہنے لگے اے امیر المومنین، آپ پیدل چل رہے ہیں اور میں گھوڑے پر مجھے شرم آ رہی ہے۔ حضرت ابو بکر کی آنکھیں بھیگ گئی، نظروں کو جھکا کر کے کہا اے اسامہ، تم گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ جاؤ، اس گھوڑے کی پیٹھ پر تمہیں مدینے کے تاجدار نے بٹھانا ہے، مختار کائنات نے بٹھانا ہے۔ میں تمہاری لگام پکڑ کے اس لیے چل رہا ہوں کہ مدینے کے تاجدار مجھ سے راضی ہو جائیں، دونوں عالم کے مالک و مختار مجھ سے راضی ہو جائیں۔ اے ابو بکر، جب تو خلیفہ بنا اس کے باوجود بھی تو نے میرے حکم کی لاج رکھی ہے، میرے بنائے ہوئے سپہ سالار کی لاج رکھی۔ لشکر روانہ ہو گیا۔ ادھر آپ نے مرتدین سے بھی جنگ کی، ان پر فتح پائی، منکرین زکات کی دھجیاں ادھر دی، مسلمہ کذاب مارا گیا، اسود عنسی مارا گیا۔ خلافت کے امور بڑے شاندار انداز میں حضرت ابو بکر صدیق نے مرتب فرمائے۔ اسلام کی بنیاد جو خلافت و امامت و عدالت کی تھی، بڑے اچھوٹے انداز میں حضرت ابو بکر صدیق نے اس کو نبھایا، مگر فرق کی کمی حضرت ابو بکر کے پاس رہی، کیونکہ آپ نے صرف 2 سال 3 مہینہ ہی پایا خلافت کے امور کو انجام دینے کے لیے۔ 7 جمادی الاخر کو حضرت ابو بکر صدیق کو بخار آیا، سردی کا موسم تھا، بخار نے تیزی پکڑی، سردی نے جکڑ لیا،
اسی انداز میں آپ نے اس دار فانی کو الوداع کہہ دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. گوشت کا امیر دار مفارقت دے گیا. آپ نے اپنے وصال سے جب مرض الموت میں تھے وصیت فرمائی تھی اور فرمایا اے میرے ساتھیوں جتنا مجھ سے ہو سکا میں نے اسلام کی اور مسلمانوں کی خدمت کی ہے، لیکن سنو اب مجھے لگتا ہے میرا وقت قریب ہے، جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے نہلا دھلا کے نماز جنازہ پڑھ کر حجرے عائشہ کے سامنے گنبد خضرا کے دروازے کے سامنے میرے جنازے کو رکھ دینا. پھر نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینا. اگر اجازت مل جائے تو مجھے نبی کے پہلو میں سلا دینا. اجازت نہ ملے تو جنت البقیع میں عام انسانوں کی طرح میری بھی تربت بنا دینا. حضرات یہ وقت کا امیر وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے بچپنے سے لے کر کے بڑھاپے تک نبی کا ساتھ دیا. جنتوں میں ابو بکر نبی کے ساتھ رہے، خدمتوں میں ابو بکر نبی کے ساتھ رہے، مجلسوں میں ابو بکر نبی کے ساتھ رہے، تنہائی میں ابو بکر نبی کے ساتھ رہے. ابو بکر کہہ رہے ہیں اے لوگوں تربت نبی کے سامنے میرا جنازہ رکھ کر کے اجازت دینا. گویا ابو بکر صدیق کا وجدان ان کا ایمان یہ کہتا ہے نبی اپنی قبر مقدس میں زندہ ہے، نبی اپنی قبر مقدس میں زندہ ہے، نبی اپنے قبر مقدس میں زندہ ہے. یہی پیغام تو بریلی کے تاجدار نے دیا تھا اور بتایا تھا کہ اے دنیا والو وہ نجدی منافق تو گندا ہے واللہ، نجدی منافق تو گندا ہے واللہ، وہاں بھی جہنم کا گندا ہے واللہ. تو مردہ کہے وہ تو مردہ ہے واللہ، تو مردہ کہے وہ تو مردہ ہے واللہ. یہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے واللہ. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جائے. آنے والے سراجم منیرا لقب پانے والے یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. عزیزان ملت اسلامیہ وصیت کے مطابق جب جنازہ ابو بکر کو امت خضرا کے سامنے رکھا گیا، دروازہ بند تھا، زنجیر پڑی ہوئی تھی. جب صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ ابو بکر ہیں، یہ ابو بکر اور آپ کے پہلو میں سونے کی اجازت چاہتے ہیں، غربت مصطفیٰ سے آواز آئی تھی ادخل الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب سے ملا. آپ کی تجہیز و تقریر ہوئی، اس کے بعد متفق علیہ طریقے پر یعنی پھر اسی طرح انصار المہاجرین کی میٹنگ مجلس شورا بیٹھی. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ دوم بنایا گیا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا بچپنا
موضع خفا میں ہے. کسی بھی کتاب میں قلم بند نہیں ہو سکا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا باب شروع ہوتا ہے اعلان نبوت کے بعد، جب نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، کیونکہ آپ عمر فاروق اعظم خاندان قریش کے بنو عدی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور خاندان بنو عدی کو، قبیلہ بنو عدی کو قریش نے اس بات پر مامور کیا تھا کہ ان کی ذمے پر سفارتی کام تھا. سفارتی مطلب باہر کے ملکوں سے مکے کا کانٹیکٹ کروانا، تعلق رابطہ قائم رکھنا، اور مکے میں ان مشرکین کفار کے جو معبودان باطل تھے ان کی دیکھ بھال. یہ کام بنو عدی قبیلے کے ذمہ تھا، اور عمر فاروق اعظم بنو عدی قبیلے سے تھے. اس لیے عمر فاروق اعظم اپنے بچپنے سے لے کر کے جوانی تک اسلام میں داخل ہونے سے پہلے، اسلام میں داخل ہونے کے بعد، امیر المومنین بننے کے بعد تک آپ کا مزاج بڑا انوکھا شاندار تھا. آپ وہ دبدبے والے تھے، لہیم شہید، جسم سے مضبوط، بہادر تھے. مکہ کے لوگ عمر فاروق اعظم سے خوف کھایا کرتے تھے. مکہ کے لوگ دو آدمیوں سے خوف کھاتے تھے، ایک حضرت امیر حمزہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، اور ایک حضرت عمر فاروق اعظم. ان دو لوگوں کا دبدبہ پڑا تھا، اور بات کرنے کا انداز عمر فاروق اعظم کا یہ تھا کہ آپ ہلکے سے دھیرے سے بات نہیں کر پاتے تھے. جو بات کہتے تھے بڑے سخت اور تیز آواز میں کہا کرتے تھے، بات جمع کے کہا کرتے تھے. جب لوگ مسلمان ہوتے رہے، کلمہ پڑھتے رہے، تو اپنی ڈیوٹی کے مطابق قبیلے کی عمر فاروق اعظم نے ایک ٹیم تیار کر کے رکھی تھی نوجوانوں کی. اسلام لانے سے پہلے کی بات، ایک ٹیم تھی نوجوانوں کے 50-60 نوجوان چھوکرے، ممبئی کی بھاشا میں کہہ لیجیے، لاڑے، گنڈے ٹائپ کے، بدماش ٹائپ کے، بدتمیز ٹائپ کے، ان کی ایک ٹیم تھی. جہاں کوئی معاملہ ہوتا تھا، عمر فاروق اعظم اشارہ کر کے اور جاؤ فلانے کا کام کر لیا. تو 10-12 لڑکے کا توڑ پھوڑ کے مار کے چلے گئے. اسے مارنا ہے، اسے مارنا ہے، 10-12 جاؤ اس کو پیٹ کے چلے آؤ. وہ گئے کوٹ پیٹ کے چلے آئے. معاملہ یہاں جب اسلام آیا، مسلمان کلمہ پڑھنے لگے، تو معاملہ یہاں بھی ایسا چلا کہ غریب مخلوق مسلمانوں میں 4-5 آدمیوں نے ایک غریب مسلمان کو پکڑا اور دھمادم دیا اور جیل قید ہو گئے. آج کے دور میں سوشل میڈیا میں آپ دیکھ رہے ہیں تو چل رہا مہا لنچنگ، تو یہ آج کا نہیں ہے، اس کو نام نیا دے دیا ہے مہا لنچنگ. مگر یہ تو مسلمانوں کے ساتھ تب لنچنگ ہو رہی تھی جب اسلام نیا نیا آیا. مگر تاریخ اس بات پر شاہد ہے، جنہوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا ہے، ایک دن انہوں نے کلمہ پڑھ کے اسلام کی حمایت کی. تم جتنا تراشو گے یہ اس سے سوا ہوگا، تم جتنا تراشو گے یہ اس سے سوا ہوگا. اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا. اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا. اسلام وہ پودا ہے کاٹو تو ہرا ہوگا. مظلوم تو ہے لیکن مجبور نہیں ہے ہم، مظلوم تو ہے لیکن مجبور
کے گناہوں سے جاؤ گے کہاں لوگو، تم بچ کے گناہوں سے جاؤ گے کہاں لوگو، اعمال کا یہ دفتر جب پیش خدا ہوگا، اعمال کا یہ دفتر جب پیش خدا ہوگا، تم جتنا تراشو گے یہ اس سے سوا ہوگا۔ اسلام کو پودا ہے کاٹو تو معاملہ چلتا رہا۔ آخر مکہ کے لوگ مسلمانوں کو تو کوٹ پیٹ رہے تھے، مگر تشویش میں یہ تھی کہ نبی پر ہاتھ کیسے ڈالیں، کسی کی ہمت نہیں ہوتی۔ میٹنگ کی آپس میں ابو لہب، ابو جہل اور لوگوں نے یہ کام عمر کر دیا۔ دلیر ہیں، جوشیلے ہیں، جوان ہیں، طاقتور ہیں، اور جنونی اتنا ہے کہ جب کمنٹ کر دیتے ہیں تو اپنے آپ کے بھی نہیں سنتے۔ وہ حال عمر تھا، یہ کام عمر کا بلایا، خوب پمپ کیا، خوب چڑھایا۔ عمر تمہارے بازوؤں میں طاقت ہے اور تم سفارتی کاموں میں بڑا دلیر ہو، بنو عدی قبیلے کا تم پر بھروسہ ہے اور تم بنو عدی قبیلے کی جو ہے وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ اے عمر دیکھو، ہم لوگ کوٹ پھیر تو رہے ہیں مگر یہ مسلمان بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ پہلے تو غریب فاقہ کش لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، مگر اب تو اشرفا، عمرہ، مالدار لوگ بھی اسلام کا دامن تھامنے لگے۔ ابھی صرف 39 لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا۔ کتنے لوگوں نے؟ 39 لوگوں نے صرف کلمہ پڑھا تھا۔ عمر فاروق اعظم کو جب بہت چڑھایا، خوف پمپ کیا، مار جوش میں آ کر کے تلوار کو نکالا۔ اچھا چلتا ہوں آج پانی اسلام کا ہی خاتمہ نہ رہے گا، بس نہ بجے گی بانسری، چلتی ہے۔ عمر فاروق اعظم کے تیور، قدم میں سوزش، تلوار میں چمک۔ ایک صحابی ایمان لا چکے تھے، ادھر سے آ رہے تھے، دیکھا عمر بڑے جلال میں، آج کہیں تو عمر کہیں بجلی گرانے جا رہے ہیں، آج کسی کی تو خیرت نہیں۔ قریب آئے عمر، بڑے فاتحانہ انداز پہ تلوار لے کر جا رہے ہیں کہ آج جا رہا ہوں بانی اسلام کا خاتمہ کرنے۔ صحابی کے دل پہ چوٹ لگی، کھائے یہ عمر ہے، جب جنون میں آ جاتے ہیں تو کسی کی سنتے ولتے تو ہے نہیں۔ انہوں نے فوراً دماغ چلایا اور ان کا رخ موڑا کہ عمر بانی اسلام کے بارے میں کہہ رہے ہو، جاؤ اپنے گھر کی تو خبر لے لو، کیا ہوا میرے گھر میں؟ کہ تمہاری بہن، تمہارا بہنوئی بھی اس محمد کا کلمہ پڑھ چکا ہے۔ اچھا تو اور دل ملا گئے، ارے ہم لوگوں کو مار رہے ہیں، ہمارے گھر میں اسلام آ گیا، ہمیں پتہ نہیں چلا، دوڑے چکے مڑے چلے اپنی بہنوں میں چلے کے گھر کے طرف۔ دروازے پر پہنچے، دروازہ بند، اندر سے آواز آ رہی تھی۔ کان لگا کے سنا، اچھا بات تو بالکل صحیح ہے، ضرور وہی کلام پڑھا جا رہا ہے جو محمد دے کر کے آئے ہیں۔ دروازے کو کھٹکھٹانے لگے، پیٹنے لگے۔ اب اندر سے بہن بہنوئی نے آواز سنی، کہا عمر آ گئے، اب تو خیریت نہیں ہے۔ اور ایک صحابی خباب ابن العرب انہیں قرآن پڑھا رہے تھے، انہیں گھر میں چھپایا۔ بہن بہنوں دروازے پہ آ کر کے کھولا، حضرت عمر فاروق اعظم نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، پہلے بہنوئی کو پکڑا، خون مارا، ناک پھٹ گئی، ہونٹ پھٹ گیا، سر پھٹ گیا، خون بہنے لگا۔ بہن کو پکڑا، بہن کو مارا، دونوں کو لہو لہان کر دیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کا دل بڑا رحم دل تھا اور صلہ رحمی عمر کے جسم کے قلب کے اندر تھی۔ مارنے کے بعد میں کہا کہ اے بہن، اے بہنوئی، بتاؤ تم لوگ ابھی کیا کر رہے تھے؟ کہا کچھ نہیں کر رہے، کچھ تو کر رہے تھے، اس کی آواز میں نے باہر سنی ہے، کہا وہ اللہ کا کلام ہے، ہم اسے پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا اے بہن بہنوئی، وہ کلام نہ دیکھو میں کیسا ہے، نہ تمہارے ہاتھ میں ہم کلام نہیں دیں گے، کیونکہ ناپاک ہو، ناپاک کے ہاتھ میں وہ کلام نہیں دیا جاتا، وہ کلام
جو پاک کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے. تم نے کلمہ نہیں پڑھا, تمہارے ہاتھ میں نہیں دیا جائے گا. عمر نے کہا ہاتھ میں نہیں تو سنا تو سکتے ہو؟ کہا ہاں سنا سکتے ہیں. کہا عمر بیٹھ جاؤ, ہم تمہیں کلام سناتے ہیں. کیسے ہی کلام سنانے کے لیے ان کے پہلوئی نے ہاتھ میں کلام لیا. اس وقت میں سورۃ طٰہٰ کی کچھ آیتیں تھیں جو تلاوت کی جا رہی تھی. اتنے میں خباب ابن العرب باہر نکلے, جو صحابی رسول تھے, جن کی آواز بڑی سریلی تھی. جب وہ قرآن پڑھا کرتے تھے تو پرندے بھی اپنی جگہ پر رک کر کے ان کا قرآن پڑھنا سنا کرتے تھے. انہوں نے بولا کہ مسلمان حضرات 1400 سال سے زیادہ گزر گئے, آج اگر کوئی لہجے داؤدی کے ساتھ خوبصورت آواز میں کوئی قرآن تلاوت کرے تو ہم لوگ عجمی ہیں, قرآن کو سمجھتے نہیں, مگر پھر بھی وہ آواز دل میں ایسی گھر کر جاتی ہے کہ جسم سخت ہو جاتا ہے, آنکھیں نم ہونے لگتی ہیں, جی کرتا ہے اور پڑھا جائے اور پڑھا جائے اور پڑھا جائے. قرآن مقدس کی آیتوں کو جب خباب ابن العرب نے پڑھا, عمر فاروق اعظم نے سنا اور 5-7 آیتیں پڑھ کر کے خباب ابن العرب خاموش ہوئے. عمر آنکھیں بند کر کے سن رہے تھے, آنکھیں کھولی, آنکھوں سے ٹپ 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 آنسو گرنے لگے. کہا اور پڑھو اے خباب اور پڑھو. پھر اور قرآن سننے کے بعد کہا ارے یہ اتنا شیریں کلام, اس میں اتنی حلاوت, اتنی مٹھاس, میں تو آج تک سمجھ ہی نہ سکا. فوراً اٹھے وہاں سے. کہا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا اب جا رہا ہوں اسی کلام کو محمد ابن عبداللہ کی زبان سے سننے کے لیے جا رہا ہوں, اس سے پوچھنے کے لیے جا رہا ہوں. تلوار کو نیام میں رکھا, پہن کے گھر سے نکلے. تاریخ یہ بتاتی ہے اس وقت نبی کونین زید بن ارقم صحابی کے گھر پر تشریف فرماتے اور دروازے پر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی کونین کے چچا تھے, وہ دروازے پر تلوار لے کر کھڑے ہو کر کے پہرا دیا کرتے تھے. کہیں کوئی ظالم آ کر کے, کوئی آواز آ کر کے اندر نہ آئے, نبی کو تکلیف نہ پہنچا دے, ایذا نہ دے دے. تاریخ یہ بتاتی ہے جب عمر کو آتے ہوئے دیکھا, ادھر عمر چلے بہن کے گھر سے مصطفیٰ جان رحمت کی طرح, ادھر نبی کونین چند صحابہ کے بیچ میں بیٹھ کر کے ہاتھ اٹھا کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے. اللہم اعز الاسلام بعہد العمرین, اللہم اعز الاسلام بعہد العمرین. اے اللہ, مکے کے 2 عمروں میں سے ایک عمر کے ذریعے سے جو اسلام کو عزت عطا فرما دے. مکے کے اندر 2 عمر, ایک عمر ابن خطاب اور ایک عمر ابن ہشام, جس کو لوگ ابو جہل کہتے ہیں, اس کا نام عمر ابن ہشام تھا. یہ 2 عمر تھے. ایک عمر گستاخ رسول تھا, ایک عمر گستاخ تو نہ تھا, مگر پھر بھی اس کے دل کے اندر ایمان کی چنگاری موجود تھی. وہی چنگاری جوالا بننے کے لیے مختار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادھر دعائے مصطفیٰ ختم ہوئی, ادھر صحابی نے دیکھا عمر آ رہے ہیں. آ کر کے حضرت امیر حمزہ نے کہا یا رسول اللہ, عمر آ رہے ہیں. کہ آ رہے ہیں تو آنے دو. ایک صحابی بولے عمر آ رہے ہیں بہت جنونی ہے. جب وہ جنون میں آ جاتے ہیں تو ان کو قابو کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. امیر حمزہ نے کہا اگر عمر بہادر ہے تو میں بھی کسی بہادر سے کم نہیں ہوں. عمر اگر نیک ارادے سے آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ حضرت عمر جب آئیں گے ان کا مقابلہ میں بڑے زور و شور کے ساتھ میں کروں گا. جیسے ہی قریب عمر کو آئے, آنے کے بعد میں امیر حمزہ نے دروازہ اور کا راستہ روکا. عمر کہاں چلے؟ کہا آیا ہوں محمد ابن عبداللہ کے سپرد اپنی یہ تلوار کرنے کے لیے. تاریخ یہ بتاتی ہے آپ نے راستہ چھوڑ دیا. عمر فاروق اعظم تک پہنچے, آ کر کے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کے 2 زانو بیٹھ گئے. اتنا قریب ہوئے, اتنا قریب ہوئے, اتنا قریب ہوئے. تاریخ یہ بتاتی ہے عمر کے گھٹنے نبی کونین کے گھٹنے مبارک سے ٹچ ہو گئے. اس کے بعد عمر نے کہا اے محمد ابن عبداللہ, آج تک تو میں نے آپ کے بارے میں سنا تھا, آپ کو دیکھا نہیں تھا, آج دیکھ لیا ہے. آپ کا کلام سن کر کے آیا ہوں.
زبان مبارکہ سے سنا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب میرے مصطفیٰ نے سورہ طٰہٰ کی آیتیں تلاوت کی ہوں گی, صاحب قرآن نے جب قرآن تلاوت کیا ہوگا تو کیا عالم ہوگا. اس پار کا جب یہ عالم تھا, اس پار کا عالم کیا ہوگا. اسی کی ترجمانی اگر دیکھی جائے تو میرے رضا نے کی, اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور, اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور, تجھ سے کب ممکن ہے کوئی مدحت رسول اللہ کی, اللہ کے نبی کی تعریف جب اللہ کر دے پھر اور کوئی نبی کی تعریف کیا کر سکتا ہے. وہ مختار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے رخ صحبہ کو قرآن نے والضحیٰ کہہ کر کے پکارا, جن کے زلف محمد کو قرآن نے واللیل کہہ کر کے پکارا, اور جن کی آواز کو قرآن مقدس نے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کہہ کر کے پکارا. جس مصطفیٰ جان رحمت کے دستور بازو کو قرآن مقدس نے ید اللہ فوق ایدیہم کہہ کے پکارا, جس مصطفیٰ جان رحمت کے سینے مبارک کو قرآن مقدس نے الم نشرح لک صدرک کہہ کر کے پکارا, جس کو رسول کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کو قرآن نے سبحان الذی اسریٰ کہہ کر کے پکارا, جس کے اخلاق کو قرآن نے انک لعلی خلق عظیم کہہ دیا. وہ محبوب اپنے زبان مبارکہ سے قرآن تلاوت کر رہے ہیں, وہ سن کر کے مسرور ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. تاریخ یہ بتاتی ہے حضرت عمر فاروق اعظم نے قرآن سنا, سنتے ہی کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, کلمہ پڑھ کر مشرف اسلام ہو گئے. عاشق مصطفیٰ نے کہا عمر کے غصے میں جو اتنے چلے تھے آقا کو قتل کرنے, عمر کے غصے میں جو اتنے چلے تھے آقا کو قتل کرنے, نگاہ لطف و کرم اٹھی تو انہیں بھی کلمہ پڑھا کے چھوڑا, نگاہ لطف و کرم اٹھی تو انہیں بھی کلمہ پڑھا کے چھوڑا. رسول اعظم نے جہاں پہ پیام مولا سنا کے چھوڑا, جو جھک رہے تھے بتوں کے آگے خدا کے آگے جھکا کے چھوڑا. عمر فاروق اعظم نے کلمہ پڑھ لیا, پڑھنے کے بعد فرمایا یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا اے عمر ہم حق پر ہیں, حق ہمارے ساتھ. کہا پھر ہم چھپے نمازیں تو پڑھتے. عمر فاروق اعظم سے پہلے 39 لوگ مسلمان ہوئے تھے, 40 نمبر حضرت عمر فاروق اعظم کا ہے اسلام لانے. اور سال اعلان نبوت کے کتنے ہو چکے تھے؟ 7واں سال. تاریخ بتاتی ہے جب عمر فاروق اعظم ایمان لائے تو 7واں سال تھا. 7 سال اعلان نبوت کے ہو چکے تھے. مکے میں سے 39 لوگ, باقی مدینے کے اندر کافی لوگ ایمان لائے چکے تھے. پھر آپ نے فرمایا یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں, کہا ہم حق پر ہیں, حق ہمارے ساتھ تھا. پھر یہ جانیے ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے. تیسری مرتبہ جب عمر فاروق اعظم نے اصرار کیا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے اے صحابہ, عمر کہہ رہے ہیں آج حرم کے اندر نماز پڑھی جائے گی. گھر سے نکلے دار ارقم سے 40 صحابی ہیں, ان کی 2 صفیں بنائی گئی. 20 صحابی کی ایک صف, 20 صحابی کی ایک, 19 کی ایک, 19 کی ایک. ایک صف کے آگے عمر فاروق اعظم اپنی تلوار میاں سے نکال کر کے لے کر کے آگے آگے چل رہے تھے. دوسری صف کے آگے حضرت امیر حمزہ چل رہے تھے اور نبی کونین بیچ میں. جیسے ستاروں نے چاند کو اپنی آغوش پہ لے لیا ہو. مدہم مدہم کشا کشا قدم اٹھاتا ہوا یہ ننا منا کارواں حرم میں پہنچا.
عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا حرم میں ایک بنو عدی قبیلے کا شخص بیٹھا رہتا تھا جس کو کام تھا منادی کرنا، اعلان کرنا. بلایا اور کہا شخص ادھر آ، جا بنو عدی قبیلے میں اور پورے مکے میں یہ اعلان کر دے کہ عمر ابن خطاب نے محمد ابن عبداللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، سبحان اللہ، ان کو اپنا نبی تسلیم کر لیا ہے، جا اعلان کر دے. وہ شخص گیا اعلان کے لیے. ادھر شان سے حرم پاک کے اندر نماز صحابہ نے اطمینان و سکون سے پڑھی. اس کے بعد مکے کے لوگ قطار در قطار حرم کے اندر آنا شروع ہو گئے. عمر تم نے کلمہ پڑھ لیا؟ کہا میں نے کلمہ پڑھ لیا، میں اس اسلام میں داخل ہو گیا، میں نے اپنا آقا و مولا مرجع و مابع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کر لیا ہے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا، اس کے بعد سے لے کر کے جب عمر مکے میں موجود رہتے تھے کسی مسلمان کو کوئی کافر مشرک چھوتا نہیں تھا. اتنا خوف، اتنا دبدبا تھا عمر فاروق اعظم کا. مگر جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے آپ میں ہجرت کے لیے تیار ہوئے. مکے کے عرصے آپ سے پہلے کے دن لوگ ہجرت کرتے تھے چھپ کے جاتے تھے، اور یہ مکہ والے جان جاتے تھے تو راستے سے پکڑ کے لا کے خون مارتے تھے، مکہ چھوڑ کے جاتے. مگر عمر فاروق اعظم کی ہجرت بھی بڑی شاندار تھی. آپ نے غریب، معذور، مفلس، کنگال لوگ جو کلمہ پڑھ چکے تھے ان میں سے 30 لوگوں کو ساتھ میں لیا. کہا تم سب میرے ساتھ چلو، دیکھیں کون تمہیں ہاتھ لگاتا. اس کے بعد پھر حرم میں آئے، کعبے کا طواف کے 30 مسلمانوں کے ساتھ وہی بنو عدی قبیلے کا شخص منادی کرنے والا بیٹھا تھا. بلایا، اے شخص آ، مکے میں اعلان کر دے، بتا دے کہ اب عمر اپنے ساتھیوں کو، اپنے اسلامی بھائیوں کو لے کر کے مدینہ ہجرت کر رہا ہے. جس کی ماں نے دودھ پلایا ہے عمر کا راستہ روکے. منادی ہو گئی. اس کے بعد عمر فاروق اعظم نے طواف مکمل کیا اور کہا اے مکہ والو، ابھی تک جو لوگ ہجرت کر کے گئے اپنا مارو متا مکے میں چھوڑ کے گئے، مگر عمر اپنی ایک پائی لے کر کے جائے گا، پائی چھوڑ کے نہیں جائے گا. سبحان اللہ. میرا جتنا حق ہے میں پورا حق لے کر کے مکے سے جاؤں گا. تاریخ یہ بتاتی ہے آپ نے سارا ساز و سامان اونٹوں پر لاد لیا. اس کے بعد لے کر کے نبی کونین کے مدینہ پہنچنے سے 2 دن پہلے عمر فاروق مدینہ پہنچ چکے تھے. نبی کونین کا مدینے میں استقبال کرنے والے انصاریوں مہاجرینوں میں حضرت عمر فاروق اعظم موجود. مکے میں رہے، شان سے رہے، ہجرت کی، بڑے شان سے مدینہ پہنچے، بڑے شان سے. پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ زندگی مبارک جس میں آپ نے بہت سے موقعوں پر نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی خیال نچھاور کی، اپنی محبتوں کا ثبوت پیش کیا. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی بڑی خوبصورت زندگی رہی. جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے داغ مفارقت دیا، آپ کی تجہیز و تحقیق ہوئی. انصار و مہاجرین نے مجلس شورا کے بعد
حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ دوم تسلیم کر دیا. آپ خلیفہ بنے امیر المومنین. تو آپ کی خلافت کے جو سال رہے اور جو کام آپ نے انجام دیے وہ کام آج تک صبح و قیامت تک چاند و سورج کی طرح روشن اور چمکتے رہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد اسلامی لشکروں کو مرتب کیا, ایک نظام قائم فرمایا, تنظیمیں بنائی اور فتوحات کے لیے یہاں سے وہاں قافلوں کو روانہ کرنا شروع کر دیا. لشکر جاتے رہے. عمر فاروق اعظم جس لشکر کو جہاں بھیجتے تھے فتح و کامرانی اس لشکر کے قدم چومتی ہوئی نظر آتی تھی. اس علاقے میں لشکر اسلام جاتا تھا باطل کی چھاتی پر پڑتے ہوئے اسلام گار کے طرح. حضرت عمر فاروق اعظم نے عمر ابن عاص کو ایک لشکر لے کر کے مصر کی طرف چڑھائی کرنے کے لیے بھیجا. عمر ابن عاص نے بڑی جاندار شاندار طریقے سے مصر پر چڑھائی کی, مصر کو فتح کیا. فتح کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس خبر آئی مصر فتح ہو گیا. عمر ابن عاص کو لے کر لکھ دیا کہ تمہیں میں مصر کا گورنر بناتا ہوں اور وہیں پر رہ کر کے اسلامی ماحول قائم کرو. عمر ابن عاص مصر کے اندر ہے, اسلامی ماحول قائم کر رہے ہیں, لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں, نماز کی, روزے کی, قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں. تاریخ یہ بتاتی ہے ایک رات عمر ابن عاص اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے, رات کا سناٹا جب چھا گیا, کانوں سے ڈھول تاشے کی آواز آنے لگی. عمر ابن عاص نے آنکھ کھولی, کہا یہ ڈھول تاشا کیسا؟ اپنے ایک خادم کو بھیجا, دیکھو کیا بات ہے, مصریوں کے یہاں کوئی شادی بیاہ ہے یا ان کا کوئی تیوہار ہے, یہ رات میں ڈھول تاشا کیوں بجا رہے ہیں؟ خادم گیا, جانے کے بعد دیکھا ایک تخت سجا ہوا ہے, اس پر ایک لڑکی دلہن بن کر کے بیٹھی ہوئی ہے, اس کے گرد یہ مصری ڈھول تاشے بجا رہے ہیں. خادم نے آ کر کے بتایا. حضرت عمر ابن عاص رات میں اٹھے, اٹھنے کے بعد مصریوں کے پاس گئے, جانے کے بعد کہا بتاؤ کیا اس بچی کی شادی ہے؟ اگر ہے تو تم نے گورنر کو کیوں نہیں بتایا؟ ان کا مکھیا آگے بڑھا, بڑھنے کے بعد کہنے لگا اے گورنر صاحب, ہمارے یہاں نہ کوئی شادی ہے, نہ کوئی بیاہ ہے, نہ کوئی تقریب ہے, نہ کوئی معاملہ تیز تیوہار کا ہے, کا پھر بات کیا ہے؟ ڈھول تاشے بجا کر کے ناچ گانا اتنے رات میں کیوں کر رہے ہو؟ اس بچی نوجوان کو دلہن بنا کر کے سجا کر کے کیوں بٹھانا ہوا ہے؟ مکھیا نے کہا سنو میاں, یہاں پر جو دریائے نیل بہ رہا ہے, ہر سال آج کی تاریخ میں ہم دریائے نیل کو ایک لڑکی کی بھیٹ دیا کرتے ہیں. اگر ہم بھیٹ نہیں دیتے دریائے نیل سوکھ جاتا ہے, دریائے نیل خشک ہو جاتا ہے. عمر ابن عاص کے روٹے کھڑے ہو گئے, ماتھے پر پسینہ آیا. اے لوگوں, ابھی تک تم جہالت کی زندگی گزار رہے تھے. اے مصریوں, اب مصر میں اسلام آ گیا ہے. اسلام کسی پر ظلم کرنے کا تائید کرنے کی اجازت نہیں دیتا. اسلام کسی بچی کو بھیٹ چڑھنے کی اجازت نہیں دیتا. کہا اے امیر, اے گورنر, اگر تم بھیٹ نہیں چڑھانے دو گے تو دیکھنا یہ دریا ایک دن سوکھ جائے گا. آپ نے کہا جاؤ اپنے اپنے گھروں پر اس بچی کو لے جاؤ, صحیح سلامت کچھ ہو جانے ہی چاہیے, اور جب دریا سوکھے گا تب ہم دیکھیں گے کیا کرنا ہے. تاریخ یہ بتاتی ہے ایک دن ایسا آیا کہ دریائے نیل خشک ہو گئے, لوگ دوڑے ہوئے آئے. اے گورنر, ہم نے کہا تھا ہمارا دین کا دیوتا جب تک ایک لڑکی کی بھیٹ نہیں لے گا
ایک بوند پانی نہیں دے گا. دیکھو دریا سوکھ گیا. دیکھا حقیقت میں دریا میں خاک اڑ رہی ہے. وہ دریائے نیل جو کبھی خشک نہ ہونے والا سوکھ گیا. آپ نے کہا ٹھہرو ہم کچھ انتظام کرتے ہیں. صحابہ کرام کا کردار دیکھو, پھر مسلک اعلیٰ حضرت کی رفتار دیکھو. عمرو ابن عاص نے ایک تیز رفتار گھوڑا دے کر کے قاصد کو بلایا اور ایک خط لکھا عمر فاروق اعظم کے نام. اے امیر المومنین, حالات مصر کے ایسے تھے, ہم نے دریائے نیل پر بچی کی بھیڑ چڑھانے سے روک دیا, دریا خشک ہو گیا. یہاں لوگ ایک ایک بوند پانی کو پریشان ہیں, پانی کا انتظام کر دیجیے. کس سے کہہ رہے ہیں؟ عمر فاروق اعظم خلیفہ دوم سے گورنر پانی کا انتظام کر دو. پمپنگ سیٹ تھا عمر فاروق اعظم کے پاس, آج بورنگ کر دیتے نہیں. عمر ابن عاص کا وجدان کہہ رہا تھا امیر المومنین سے ہم کہیں گے, امیر المومنین سے عریضہ پیش کریں گے, امیر المومنین مصطفیٰ جان رحمت کی تربت پاک پہ بیٹھ کر کے ہاتھ اٹھائیں گے, اللہ پانی کا انتظام کرے گا. خط پہنچا, امیر المومنین نے خط پڑھا, اس کو رکھا, کاغذ اور قلم لیا, دو خط لکھے, ایک دریائے نیل کے نام, ایک عمر ابن عاص کے نام. قاصد سے کہا جاؤ عمر ابن عاص سے کہہ دینا جو تم نے کام کیا ہے بہت اچھا کیا. دوسرا یہ خط دریائے نیل کو دے دینا. قاصد آیا, عمر ابن عاص نے دونوں خط لیے, اپنا خط پڑھا, امانت کے طور پہ دریائے نیل کا خط لیا, رات کے سناٹے میں گئے, دریائے نیل کے قریب کھڑے ہو کر کے کہا اے دریائے نیل, یا امیر المومنین عمر فاروق اعظم کا خط میں قاصد بن کے تیرے حوالے کر رہا ہوں. دریا میں ڈال دیا, اپنے گھر آ کر کے سو گئے. تاریخ یہ بتاتی ہے صبح کی سفیدی نمودار ہوئی تو دنیا نے دیکھا نیل کا پانی دریا کے کناروں سے دو ہاتھ اچھل رہا تھا, دو ہاتھ اچھل رہا تھا. جب ان کے گدا پھل دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, جب ان کے گدا پھل دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی, محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار. کچھ پتا نہیں وہاں بھی آ گیا, کب اس کی طرف دھلک گئے کچھ پتا نہیں. بد مذہب پر تینوں کی طرف کب ہم ان کی بولی بولنے لگے, ہمارا بھروسہ نہیں. مگر صحابہ کرام کا ایمان اتنا مضبوط, کوئی ہمارا اپنی جگہ سے ہل سکتا تھا, صحابہ کا ارادہ اپنی جگہ سے ہلتا نہ تھا. بستر عدالت میں مرض الموت میں سلاکا پڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے لوگوں میں اس وقت تک نہیں مروں گا جب تک نبی کونین کی پیشین گوئی پوری نہیں ہوگی. عمر فاروق اعظم کے دور میں جب کیسر و کسریٰ فتح کیا گیا, مال غنیمت آیا, مال غنیمت جب تقسیم ہونے لگا, معجزہ مصطفیٰ جان رحمت دیکھو, اللہ کے نبی کا معجزہ, اس عدل و انصاف کے پیکر عمر فاروق اعظم کے مال غنیمت کو تقسیم کر رہے تھے, سارا مال غنیمت تقسیم ہو گیا, کنگن بچ گئے. اب کسی کو یاد نہیں کہ سراقہ موجود ہے اور نبی نے وعدہ کیا تھا اس کنگنوں کو سراقہ چلے گئے. دوبارہ مال تقسیم کیا گیا, پھر کنگن بچ گئے. ایک صحابی نے کہا اے امیر المومنین, یہ بار بار کنگن بیچ میں کیسر و کسریٰ کے آ رہے ہیں. کہاں وہ بات یاد کرو,
سراقہ کہتے ہیں نبی نے وعدہ کیا تھا قیصر و کسریٰ کے کنگے، ہاں عمر فاروق اعظم نے کہا چلو، اٹھایا، حضرت سراقہ کے گھر پہنچے۔ تاریخ بتاتی ہے سراقہ نے قیصر و کسریٰ کے کندھے کے پھوڑ پھوڑ کر رونے لگے، اے امیر المومنین، آج میرے نبی کی پیشین گوئی پوری ہو گئی، اب سراقہ کا وقت قریب آ گیا، اب سراقہ دنیا پہ زندہ رہے گا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے قیصر و کسریٰ کے کنگن حضرت سراقہ کے ہاتھوں میں ڈالے گئے، چند ساعتوں کے بعد ان کی جان جانے آخری پرواز۔ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو گئی۔ مصطفیٰ علیہ رحمت نے جو فرما دیا، زمین تلک بھر سکتی ہے، آسمان گر سکتا ہے، پہاڑ نیزہ نیزہ ہو سکتا ہے، فرمان مصطفیٰ نہ کل بدلا تھا اور نہ آج بدلا ہے، نہ صبح قیامت تک بدلا ہے۔ قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا۔ بیت المقدس میں فتح ہوا، قیصر و کسریٰ اتنے بڑی سلطنت، عظیم سلطنت تھی۔ قیصر و کسریٰ سپر پاور تھے دونوں، جیسے آج ہے لوگ برطانیہ پہ رسیا اور امریکہ، جہاں چاہتے اپنی چلاتے ہیں، ایسے اس وقت میں سپر پاور قیصر و کسریٰ تھے۔ عمر فاروق اعظم کی دہشت سے قیصر و کسریٰ کے محلات لرزہ و اندام ہوا کرتے تھے۔ اسلامی لشکر نے جو تہلکہ مچا کے رکھا تھا چاروں طرف، قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں نے اپنے جاسوس بھیجے، دو جاؤ مدینے میں دیکھو یہ امیر کون ہے۔ اچھا وہاں اس وقت میں امیر المومنین جو لقب تھا یہ لوگوں کو اچنبھے میں ڈالتا تھا، نیا تھا، راجہ بادشاہ اور وغیرہ وغیرہ جملے چلتے تھے، مگر یہ اسلامی سلطنت نے امیر المومنین کا لقب دیا تو جو لوگ سنتے تھے امیر المومنین بڑے گھبرا گیا کرتے تھے، بہت شدت سے پریشان۔ دو لوگوں کو بھیجا، جاسوسوں کو، جاؤ پتہ لگا کر کے آؤ کہ امیر المومنین ہے کیسا، دکھتا کیسا ہے، لگتا کیسا ہے، اس کا محل کتنا بڑا ہے، اس کے ارد گرد کتنے خدام رہتے ہیں۔ دو جاسوس آئے مدینے میں، گھومتے رہے ڈھونڈتے رہے، کہیں انہیں امیر المومنین کا محل نظر نہیں آیا۔ پوچھا اے لوگوں یہاں امیر المومنین رہتے ہیں؟ ہاں۔ ان کا محل؟ کوئی محل نہیں، پہرے دار کچھ نہیں، سیکورٹی گارڈ نہیں، کہاں ملیں گے؟ کہاں جاؤ، مسجد نبوی ہے، اس کے قریب جنت البقیع ہے، جنت البقیع کے پاس میں پیلو کا درخت ہے، اسی کے نیچے بیٹھے ملیں گے۔ جاسوس گئے، دیکھا پیلو کے درخت کے نیچے چادر بچھائے، اپنی تلوار کو سر کے نیچے رکھ کر کے تکیہ بنائے، ایک فرد سو رہا ہے۔ ارے یہ آدمی قیصر و کسریٰ اس کے روب و دبدبے سے ناز رہے ہیں، یہ بنداز سو رہے ہیں۔ ایران و شام میں اس کے ڈنکے بج رہے ہیں، یہاں سو رہے ہیں۔ دونوں نے قریب کھڑے ہو کر کے کہا چلو اس کا خاتمہ کر دیا جائے تاکہ سارے علاقے امن و چین سے رہنے لگے ہیں۔ اتنے میں عمر فاروق اعظم نے آنکھ کھول لی اور کہا اے لوگو جو تم دل میں ارادہ رکھتے ہو میرا رب کبھی پورا نہیں ہونے گھبرائے گا بابا، ان کے پاس
انہوں نے سمجھا ہائے اب ہماری سلطنت میں وہی ہوا جب لشکر گیا فتح کر کے لایا، مال غنیمت بٹا تقسیم ہوا۔ قیصر و کسریٰ کے پاس سونے کی کرسیاں تھیں، جو ان کے راجا بیٹھے سونے کی کرسی پر بیٹھتے تھے، اور وہاں پر ایک قالین بچھی تھی جو دنیا کی سب سے مہنگی قالین، وہ بھی مال غنیمت میں آئی۔ لوگوں نے عمر فاروق اعظم کو بتایا امیر المومنین یہ قالین دنیا کی سب سے مہنگی قالین ہے۔ یہ قیصر و کسریٰ کی جب سونے کی کرسیاں رکھتی تھی قیصر کی یا کسریٰ کے بادشاہ کی، تو وہاں پر یہ قالین بچھائی جاتی تھی، اور یہ بادشاہ جب کسی کو اعزاز بخشتے تھے، کو ایوان کہتے ہیں، عزت بخشتے تھے، تو اس قالین کو تھوڑی دیر بیٹھا کے اس سے بات کرتے تھے۔ اتنی موجود قالین ہے، اچھا اس قالین کا اتنا مقام ان کے یہاں، کہاں کیسے اٹھایا، کہا مسجد نبوی میں جہاں لوگ چپلیں اتارتے ہیں یہاں پر بچھا۔ توجہ، کہا بھائی جہاں نمازی چپلیں اتارتے ہیں اتنی مہنگی قالین کو عمر فاروق اعظم نے بچھوایا۔ ذہن و فکر دیکھو عمر فاروق اعظم کا، کہا لوگوں اسے یہاں بچھا کر کے میں دنیا کو میسج دینا چاہتا ہوں، جہاں سے قیصر و کسریٰ کی ابتدا ہوتی ہے وہاں مسلمانوں کے قدم پوچھے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں فتح ہوا بیت المقدس۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے خبر دی، اے امیر المومنین بیت المقدس کو فتح کر لیا گیا، اب آپ تشریف لے آئیے تاکہ یہاں کے بڑے بڑے پادری آپ کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری چیز یہاں پر اسلامی قانون مرتب کرنے کے لیے آپ کو ضرورت ہے کہ یہاں نماز مسجد اقصی میں شروع کی جائے گی، یہ پہلی امامت آپ کرنا ہے۔ آپ چلے مدینہ المنورہ سے، آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، عثمان غنی، مولا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حضرت طلحہ، حضرت زبیر بن عوام اور صحابی، تو سب نے مشورہ کیا کہ حضور اپنے ساتھ ایک حفاظتی دستہ لے لیں۔ عمر فاروق اعظم نے کہا نہیں، میں تنہا جاؤں گا۔ عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے امیر آپ کے پاس میں کوئی بہترین لباس نہیں ہے، میرے پاس ایک لباس خوبصورت فاخرہ ہے، میں دیتا ہوں اسے پہن کر کے جائیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ ہاں مسلمانوں کا امیر آ رہا ہے۔ آپ نے کہا نہیں۔ پھر حضرت عثمان غنی نے ایک لباس لا کر کے دیا، آپ نے زیبتن کیا عثمان غنی کی بات رکھنے کے لیے، پہنا، پہننے کے بعد 4 قدم ادھر ادھر چلے، اتار دیا، کہا اے عثمان آپ کا حکم سرآبوں پر، محبت سرآبوں پر، میں فاخرہ لباس اپنے تن پہ نہ ڈالوں گا۔ کہ حضور دستہ لے لے، پر کیا نہیں دستہ لے جاؤں گا۔ پھر کچھ صحابہ نے کہا اچھا ایک غلام تو ساتھ میں لے لیں، کہا ٹھیک ہے۔ اچھا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو معاملات بنائے اپنے دور پہ، یہ تاریخ کے صفحات میں سنہرے حرفوں سے لکھے گئے ہیں۔ آج جو قانون پورے ورلڈ کے اندر ہے، یہ سارے ایکٹوں کو اگر کھنگالا جائے، اس میں 60% وہ ایکٹ ہیں جو عمر فاروق اعظم نے مرتب کیے تھے۔ یہ جو راستے ہیں ہائی وے، یہ ہائی وے ایک ملک سے دوسرے ملک کو جوڑنے والا راستہ، ایک شہر سے دوسرے شہر کو جوڑنے والا راستہ، ایک قصبے سے دوسرے قصبے کو جوڑنے والا راستہ، یہ سب سے پہلے عمر فاروق اعظم کے دور میں ہوا۔ آپ نے اس سے پہلے لوگ جنگلوں سے گزرتے تھے، پہاڑیوں سے گزرتے تھے،
ستاروں کو زحل، مستقیم، مریخ، شمس، زہرہ، عطارد، پلوٹو، نیپٹون، راس، زمب، ان ستاروں کو دیکھ کر کے اپنی راہیں طے کرتے تھے۔ ان ستاروں کی منزلیں حمل، سور، زوجہ، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو، حوت، ان سے اپنے راستے طے کرتے تھے، ان سے سمت معلوم کیا کرتے تھے۔ مگر عمر فاروق اعظم نے ایک راستہ بنایا جس سے لوگ آئیں اور جائیں۔ پھر اس راستے کے کنارے کنارے پیڑوں کو لگانے کی اسکیم سب سے پہلے عمر فاروق اعظم نے شروع کی۔ یہ راستہ بنایا، جب راستہ بن گیا کہ اس کے سائڈ میں دونوں طرف پیڑ لگاؤ تاکہ مسافر جائے تو اگر تھک کر کے رکنا چاہے تو اسی کی چھاؤں کے اندر آرام کر سکے۔ اور بتا دوں، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جو سسٹم چلتا سب جگہ پلاننگ کا، ڈیولپمنٹ، زمین خریدی، 10x20، 10x30 کے پلاٹ کاٹ کے بیچے۔ یہ کس کی دین ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم نے سب سے پہلے بصرہ اور کوفہ کو بسایا۔ کیسے؟ جب وہ ان کی ملکیت میں اسلامی سلطنت کو جگہ آئی، مدائن فتح کیا گیا اور یہ جگہیں بصرہ کی، کوفہ کی جب آ گئے اسلامی سلطنت میں، تب عمر فاروق اعظم نے ایک گورنر بصرہ کا بنایا، ایک گورنر کوفہ کا بنایا اور ایک مرتب پر کے نظام دیا کہ جاؤ اس جگہ کے جو عریض و طول ہے، جو جگہ کا پھیلاؤ ہے، اس جگہ کے اندر نشان لگا کر کے اتنی جگہ پر لگاؤ، پھر لوگوں کو اتنے طرح میں اتنے دینار میں جگہ بھیجو جتنے میں انسان گھر بنا کے آرام سے رہ سکے۔ پلاننگ کا سسٹم بھی عمر فاروق اعظم کا دیا ہوا ہے۔ آج جو بینک سسٹم، یہ بیت المال عمر فاروق اعظم کا دیا ہوا ہے۔ اور سنو، جو آج حکومتیں اولڈ پینشن دیتی ہیں، ریٹائرمنٹ پینشن دیتی ہیں، جب عمر فاروق اعظم کا دور تھا تو اولڈ پینشن، ریٹائرمنٹ پینشن کا سسٹم بھی عمر فاروق اعظم نے مرتب کیا تھا۔ جو لشکر اسلام میں مجاہدین ضعیف ہو جاتے تھے، ان کو گھر بٹھایا جاتا تھا، عمر فاروق اعظم نے بیت المال سے ان کا وظیفہ مقرر فرمایا کہ انہوں نے اتنے سال تک خدمت کی ہے، اب یہ گھر بیٹھ کر فکر و فاقہ کیوں کرے؟ بیت المال سے انہیں ان کے جینے کا سہارا دیا جائے گا، کھانے پینے کا انتظام بیت المال سے کیا جائے گا۔ کسی مجاہد جنگ میں شہید ہو جاتا تو اس کے بیوی بچوں کی کفالت بیت المال سے ہوا کرتی تھی۔ یہ سسٹم بھی مسلمان عمر فاروق اعظم کا دیا ہوا۔ نظام دیکھو، پوری دنیا کے پارلیمنٹ کے قانون کو اٹھا کر کے جب دیکھو گے 60% ایکٹ عمر فاروق اعظم کو مرتب کی ہوئی ہے۔ پھر بھی مسلمانوں سے چڑ، مسلمانوں سے نفرت، مسلمانوں سے گلہ۔ ارے جاؤ اپنے گریبانوں میں ذرا جھانک کر کے دیکھو، جہاں دیکھو کہ کردار مسلمان تمہیں ملتا ہوا نظر آئے گا۔ اور بتا دوں، عمر فاروق اعظم کی زندگی آج جو آپ سنتے ہیں کہ پریگننٹ عورت کے لیے ایک وظیفہ جاری ہوتا ہے حکومت کی طرف سے، 1000 یا 1500 روپے ماہانہ ملتے ہیں، یہ سب سے پہلے عمر فاروق اعظم نے اپنے دور میں جاری کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ مدینے میں اور جہاں جہاں اسلامی حکومت ہے، سلطنت ہے، اسلامی گورنروں کو بھی نظام مرتب کر کے دیا کہ جو حاملہ عورتیں ہیں ان کو بیت المال سے
کھانا اور طاقت والی اشیاء غذائیں دی جائیں تاکہ ان حاملہ عورت کے شکم میں جو بچہ ہے وہ طاقتور پیدا ہو، اور جب پیدا ہونے کے بعد میں وہ کسی بیماری میں مبتلا نہ ہو، توانا تندرست جب پیدا ہوگا، بڑا ہوگا، مجاہد بنے گا، اسلام کے نشر و اشاعت میں کام ہے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کارنامے مرتب کیے رہتی دنیا تک اسے یاد کیا جاتا رہے گا۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب قصد کیا بیت المقدس جانے کا، ایک غلام کو ساتھ میں لیا، ایک اونٹنی یا اونٹ یا گھوڑا یا کھچر لیا، بستی سے باہر نکلے مدینے سے، اپنے غلام سے کہا اے غلام دیکھ ہمیں اور تجھے فلسطین چلنا ہے، سفر لمبا ہے، سواری ایک ہے، ایک منزل میں بیٹھوں گا سواری پہ، تو لگام تھام کے آگے آگے چلے گا، ایک منزل تو بیٹھے گا سواری پہ، میں لگام تھام کے آگے آگے چلوں گا۔ آئے کوئی حکمراں ایسا جو غلام کو سواری پہ بٹھائے اور خود لگام تھام کے آگے چلے، یہ شان خلیفہ دو عمر فاروق اعظم کی ہے۔ چل دیے، تاریخ یہ بتاتی ہے جب فلسطین بیت المقدس ایک منزل رہ گیا، عمر فاروق اعظم کے نکیل پکڑ کے چلنے کی باری تھی، غلام کے کھچر پہ بیٹھنے کی باری۔ غلام اتنا کہا یا اے آقا دست و بستہ عرض کرتا ہوں، اب بالکل ایک منزل کے بعد آ جائے گا بیت المقدس، آقا آپ بیٹھے رہیں، میں تو غلام خادم ہوں، میں ایک منزل کے بجائے 2 منزل پیدل چل لوں گا۔ عمر فاروق اعظم میں خشیت الہی دیکھو، آنکھیں بھیگ گئیں، رونے لگے۔ غلام نے کہا آقا تو گستاخی ہو گئی، ایسا جملہ تو کوئی نہ کہا جو دل کو ٹھیس پہنچ جائے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا غلام آج تو 2 منزل چلے گا، لیکن جب کل قیامت تبدیل ہوگا، میدان محشر کا عالم ہوگا، یہاں نہ دماغ ہوگا نہ دھیان ہوگا، ہر انسان پریشان ہوگا، رب کی عدالت لگی ہوگی، اللہ رب العزت کہے گا اے عمر تو 2 منزل دیکھا اور اپنے غلام سے 2 منزل تو نے لگام کھچوائی، اے غلام تو بیٹھ لے گا 2 منزل لگام کو کھینچ لے گا، اللہ کی بارگاہ میں عمر کیا جواب دے گا؟ کہیں ایسا نہ ہو اسی کے عوض میں اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے، میں اللہ سے خوف آتا ہوں، اللہ کے عذاب سے نجات پانے کے لیے درستا ہوں، لرزہ پر اندام ہوتا ہوں، غلام مجھے میدان محشر میں رسوا نہ ہونے دے، تو بیٹھ، نہ کوئی آقا ہے نہ کوئی غلام ہے، تو بھی نبی کونین کا غلام ہے، میں بھی نبی کونین۔ اسی لیے تو میرے امام نے فرمایا وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدا شکل، وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدا شکل، عز شان رسالت پہ لاکھوں سلام، عز شان رسالت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات عمر فاروق اعظم نے غلام کو بٹھایا، نکیل پکڑ کر کے آپ آگے چلنے لگے، کچھ دور چلے تو بیت المقدس میں جو صحابہ کا لشکر تھا وہ بھی ٹکٹکی باندھ کر سے مدینے سے آنے والے راستے کو دیکھا کرتا تھا، وہاں کے پادری اور عیسائی یہودی بھی دیکھا کرتے تھے کہ دیکھتے ہیں امیر المومنین کیسا ہوتا ہے، امیر المومنین دیکھنے میں کیسا لگتا ہے، امیر
المومنین کی شان و شوکت سے آتا ہے. کیسا گاجا باجا ان کے ساتھ میں ہوگا, کیسا ناچ و غم ان کے ساتھ میں ہوگا, کیسا ان کا ٹھاٹ و بات ہوگا. یہ دیکھنے کے لیے لوگ فلسطین کی بستی سے باہر نکل آیا کرتے تھے, پہاڑیوں پہ کھڑے ہو کر کے اٹک اٹک کے دیکھا کرتے تھے. دھول اڑتی نظر آئی. ابو عبیدہ ابن جراح نے چند اصحاب کے ساتھ میں لشکری سپاہیوں کے ساتھ میں آگے بڑھ کر دیکھا کہ ہاں امیر المومنین تشریف لا رہے ہیں. نعرہ تکبیر و نعرہ رسالت کی صدائیں بلند ہونے لگی. امیر المومنین سلامت رہے کی صدائیں بلند ہونے لگی. یہودی عیسائی پادری وغیرہ باہر آئے. کہا اے لوگوں شور دل کیسا, کہا ہمارے امیر, کہا تمہارے امیر کہاں آ رہے ہیں, کہا وہ دیکھو ہمارے امیر. کہا کوئی گاجا باجا نظر نہیں آ رہا, کوئی ٹھاٹ بات نظر نہیں آ رہا, کوئی رنج و روغن نظر نہیں آ رہا. کہا نہیں نہیں, ہمارے اسلام میں گاجا باجا حرام ہے, اس لیے ہم گاجے باجے کے ساتھ نہیں. سادھارن دیکھو دو آدمی ہیں. اچھا وہ جو سواری پر بیٹھے ہوئے ہیں وہی تمہارے امیر ہے. کہا نہیں نہیں, وہ جو لگام پکڑ کے آگے آ رہے ہیں وہ امیر ہے, سواری پر جو بیٹھا ہے ان کا غلام ہے. تاریخ یہ بتاتی ہے یہودی عیسائیوں نے جب دیکھا حیران ششدر رہ گئے. اللہ اکبر کبیرہ, ایسا بھی کوئی امیر ہوتا ہے جس کے ہیبت سے بڑے بڑے قلعے کانپ رہے ہیں, بڑے بڑے بہادر زبردام ہیں, بڑے بڑے بادشاہ چلتا رہے ہیں. وہ اپنے غلام کی نکیل پکڑ کر کے آگے آ رہا ہے. تاریخ یہ بتاتی ہے جب آپ آئے آنے کے بعد میں آپ نے ایک پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیا اور فرمایا اے فلسطین کے لوگوں, آپ دیکھ رہے ہو عمر کو آتے ہوئے تو سمجھ لو آج عمر کا کچھ نہیں ہے, جو کچھ عمر کے پاس ہے مدینے کے تاجدار کا عطا کیا, اس کے رب نے عطا کیا ہے. یہ عمر تو وہ ہے خطاب کا بیٹا. جب میں چھوٹا تھا میرے باپ خطاب مجھے چند بکریاں دیتے تھے چرانے کے لیے, تو میں 4 بکریوں کو سنبھال نہیں پاتا تھا. ایک بکری کو پکڑتا دوسری ادھر بھاگ جاتی, دوسری کو پکڑتا تیسری ادھر بھاگ جاتی. میرے باپ خطاب بڑے سخت تھے, چھری سے میری پٹائی کیا کرتے تھے لکڑی سے, اور کہتے تھے اے عمر تو 4 بکریوں کو سنبھال نہیں سکتا. لیکن اے لوگوں یاد رکھو جب میں نے نبی کونین کے دستے مبارک پر کلمہ پڑھا, اسلام کے دامن میں اپنی پناہ لے لیا کر کے, اس کے بعد مدینے کے تاجدار نے مجھے نوازا. میں تو اسلام میں آنے سے پہلے 4 بکریاں نہ سنبھال سکتا تھا. آج اللہ کی عطا سے رسول اللہ کے فضل و کرم سے عمر پوری قوم کو چلا. فاروق اعظم نے بیت المقدس کے اندر اپنے اصحاب کو جمع کیا اور لشکروں کو جمع کرنے کے بعد میں نماز پڑھائے. بیت المقدس پر فتح و نصرت کا جھنڈا اسلام نے نصب کیا, آپ تشریف لے آئے. تاریخ یہ بتاتی ہے اگر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ بیان کی جائے تو 1-2 دن نہیں کافی دن چاہیے, کیونکہ ایسے ایسے کارنامے آپ نے اپنے خلافت کے دور میں عطا کیے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر کے تاریخ حیران و پریشان ہے. عمر جیسا انصاف و عدل والا شہنشاہ بادشاہ نہ کل تھا نہ آج ہے اور نہ صبح قیامت تک ہو سکتا ہے, کیونکہ آج بھی دنیا دیکھے عمر فاروق اعظم کی جھلکیاں. آپ نے جو اسلام انصاف و عدل کا مرتب کیا تھا, بھیڑ اور بکریاں, شیر بکری ایک گھاٹ پہ پانی پیا کرتے تھے عمر فاروق اعظم کے دور میں. ان کی خلافت میں شیر کی مجال نہیں تھی بکری پہ حملہ کر دے. ایک
گھاٹ پہ پانی. آؤ مثال دیکھو, حضرت عمر فاروق اعظم کا دور خلافت چل رہا ہے. آپ کا معمول مبارک تھا, رات میں بستی کا گشت کیا کرتے تھے اور دیکھا کرتے تھے. تاریخ یہ بتاتی ہے ایک روز آپ ایک گلی سے گزر رہے تھے, گھر میں ماں بیٹی کے بات کرنے کی آواز آئی. ماں کہہ رہی تھی بیٹا دودھ میں پانی ملا دے, کیونکہ اگر پانی ملا دے گی دودھ زیادہ ہو جائے گا, بیچیں گے پیسہ ملے گا. اس سے پتہ چلتا ہے دودھ میں پانی ملانے کا رواج بہت پہلے سے چلا آیا. پہلے تو لوگ دودھ میں پانی ملاتے تھے, آج کے دور میں تو پانی میں دودھ ملاتے ہیں, وہ پتہ ہی نہیں چلتا دودھ ہے کہ نہیں ہے. مگر عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور ہے, اس دور کے اندر وہ عورت کہہ رہی بیٹی دودھ میں پانی ملا دے, دودھ بڑھ جائے, صبح کو بیچیں گے پیسے زیادہ آئیں گے. بیٹی نے کہا امی تمہیں نہیں معلوم عمر فاروق اعظم امیر المومنین ہیں, ان کا اعلان ہے دودھ پیور بیچو اس میں پانی نہ ملاؤ. میں نے کہا بیٹا عمر کو دیکھ تھوڑی نہ رہے ہیں. بچی مچل گئی, اماں عمر نہ دیکھ رہا نہ دیکھے, وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے جس نے عمر کو امیر المومنین بنایا. اے اسلام کی ماں اور بہنوں, اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھو. عمر فاروق اعظم کے دور کی خاتون سے سبق سیکھ لو کہ اسلام پر کس طرح قائم رہا جاتا ہے, اسلام کی باتوں پہ کس طرح قائم رہا جاتا ہے. ایک عورت اگر اسلام پر قائم ہو جائے سمجھ لو پوری نسل اسلام پر قائم ہو سکتی ہے. کیوں کہ بچے کا پہلا اسکول ماں کی گود ہوتی ہے, بچے کا پہلا مکتب ماں کی گود ہوتی ہے, بچے کا پہلا یونیورسٹی ماں کی گود ہوتی ہے, بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے. ماں کی گود جتنی پوتر پاکیزہ ہوتی ہے بچہ بھی اتنا پوتر پاکیزہ طبیعت کا ہوتا ہے. جب ماں بڑا ہوتی ہے تو بیٹا غریب نواز پیدا ہوتا ہے. جب ماں خیر ہوتی ہے تو بیٹا غوث اعظم پیدا ہوتا ہے. جب ماں پاک و صاف طیب و طاہر ہوتی ہے تو بیٹا غازی نمازی اور رسول کریم کا وفادار پیدا ہوتا ہے. تو اے قوم کی خواتینوں, اسلامی کردار بناؤ, اپنے گھروں میں اسلامی ماحول پیدا کرو, خود نمازیں پڑھو, اپنی بچیوں کو گھر میں نماز پڑھنے کی تعلیم دو, خود پردے سے رہو, اپنے بچیوں کو پڑھنے کی تعلیم و تربیت دو. اور جن کے شوہر بے نمازی ہیں, عورت چاہے اپنے شوہر کو منٹوں میں نمازی بنا دے. اور حدیث پاک ہے, مختار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت اپنے شوہر بے نمازی کو نمازی بنا دے وہ اپنے شوہر سے 50,000 سال پہلے جنت کی ملکہ بنائی جائے. اگر تمہیں جنت کی ملکہ بننا ہے, جنت کی بیوی بننا ہے, تمہارے شوہر بے نمازی ہیں تو تم انہیں نمازی بناؤ, اور جو نمازی حضرات ہیں وہ اپنی بیویوں کو نمازی بنائیں, اور جنہیں نماز نہیں آتی ہے وہ شرم و حیا نہ کرے, جس کو آتی ہے اس سے نماز پڑھنا سیکھ لے, یاد کرتے رہیں. حضرات بات یہ کہہ رہا تھا, عورت نے کہا دودھ میں پانی ملا, بیٹی بولو نہیں امی, امیر المومنین کا حکم ہے دودھ میں پانی نہیں ملایا جائے گا. ماں نے کہا بیٹا امیر دیکھ نہیں رہے, بچی بولی ہے امی اگر امیر المومنین نہیں دیکھ رہے تو نہ دیکھیں, وہ اللہ جس نے عمر کو امیر المومنین بنایا ہے وہ رب تو دیکھ رہا. عمر فاروق اعظم نے جب دو ماں بیٹی کی گفتگو سنی تو کھڑے ہو کے سننے لگے. سنی ماں کی بات, بیٹی کی بات, مکان پر نشان لگا.
सफेदी नमूदात हुई नमाज फजर के बाद उमर फारूक आजम इंसान अपने अदल का शहंशाह जब तशरीफ फरमा हुआ, हुक्म दिया जाओ फला फला घर के अंदर माँ बेटी है, हाजिर करो। माँ भी आई, बेटी भी। उमर फारूक आजम ने कहा, ऐ खातून, मैं तेरी बेटी को अपने बेटे अब्दुल्लाह का निकाह के लिए पैगाम पेश करता हूं। मर्द का शहंशाह उस बच्ची की दयानतदारी पर, सच्चाई और तालीम पर अपने बच्चे के दुल्हन बना रहा है, अपनी बहू बना के घर में ला रहा है। ऐ कौम के लोगों, जब अपने बच्चों की शादियां करो तो ये जरूर देख लेना, लड़की के लिए लड़का ढूंढो तो ईमानदार है कि नहीं, नबी का वफादार है कि नहीं, अल्लाह और रसूल का पास उसके पास है कि नहीं। और अगर बेटी के लिए जो है दामाद को देखने जाते, बेटी के लिए शौहर, या अपने बेटे के लिए लड़की देखने जाओ तो गोरी चमड़ी नहीं, मालो दौलत नहीं, कार मोटरसाइकिल नहीं, बल्कि उस बच्ची के मिजाज को देखना कि वो ईमानदार, वफाशियान, हया शनास है कि नहीं। ये चीजें जब देख करके तुम अपने घर में बहू बना के किसी बच्ची को लाओगे तो यकीन जानो तुम्हारा घर दुनिया में जन्नत की तरह से बनाएगा। और जब दौलत के पुजारी बनकर कैश 2-4 लाख रुपया, बुलेट मोटरसाइकिल और कार की लालच में शादी करोगे तो बस वही होगा, जूता पैजा। आज हर घर का यही माहौल है, सास की बहू से नहीं बनती, बहू की सास से नहीं बनती। वजह इस्लाम से दूरी, नमाजों से दूरी और सीरत मुस्तफा का लिहाज ना है। काश हमने अपने बच्चों को सीरत मुस्तफा पढ़ाती होती, फातिमा ज़हरा की सीरत, उम्मुल मोमिनीन की सीरत पढ़ाई होती तो आज हमारा घर घरौना ना बनता, गुलजार बनता। और सुनो, फिर उस बच्ची से हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बेटे अब्दुल्लाह की शादी कराई। वो दबदबा थोड़ा सा रुक जा, इतना जानदार और शानदार हजरत उमर फारूक आजम ने ऐलान कर दिया था, लोगों कोई शराब नहीं पिएगा, ना शराब मक्के में बेची जाएगी। एक शराबी कबाबी जो शराब की आदत पड़ जाए नशे की, फिर वो दिल में आता रहता है, जुबान घूमता रहता है। एक शख्स चिलचिलाती दोपहरी में कंबल ओढ़ के आ रहा था, उधर से उमर फारूक आजम अपने काशाने खिलाफत से निकले मस्जिद नबवी की तरफ, हाथ में दुर्गा लहरा रहा है, सामने से नौजवान कंबल ओढ़ के आ रहा है। उमर फारूक को देखा, अब तो उसकी हवा निकल गई। अरे मौला, बात कहती, वो गया था शराब खाने, चोरी से शराब बोतल में लाया, बगल में दबाया, कंबल ओढ़ा था ताकि कोई देख ना ले, अमीरुल मोमिनीन को बता ना दे। वक्त ऐसा हुआ कि अमीर सामने आ रहे हैं और ये मियाँ भी सामने से जा रहे हैं, बगल में बोतल है, उसमें शराब है, बढ़ते कदम जा रहे हैं। उमर को आते
आते हुए देखा, हाथ में घोड़ कोड़ा लपलपा रहा है, दुर रहा है। अब तो दिल में कहने लगा, अरे अल्लाह आज उमर के कोड़े से बचा ले, मैं सच्ची तौबा करता हूँ कान पकड़ के कभी शराब न पीऊंगा। मालिक मेरी तौबा को कबूल कर ले, अरे अल्लाह आज उमर के कोड़े से बचा ले। अगर उमर ने आया और देख लिया तो बड़े कोड़े मारेगा उमर, बड़े सख्त है उमर, छोड़ेंगे नहीं। अरे महबूब तेरी पालना में तौबा करता हूँ। मैं हिम्मत में तौबा कर रहा था, कदम आगे बढ़ा रहा था, उमर फारूक आजम उधर से आ रहे थे। हजरत उमर फारूक ने करीब आकर के कहा, ऐ शख्स इतनी चिलचिलाती हूँ तुम्हारी के अंदर तेज धूप निकली हुई है, जो मरोड़ के आ रहा है, क्या है? तो हुजूर मैं उधर से आ रहा था, किधर से आ रहा है? तो पसीना ही आ रहा था। आपने कंबल को पकड़ा और खींचा, बगल में जो बोतल थी उसमें शराब नहीं दूध था। क्या था? उमर फारूक आजम ने फरमाया, ऐसा ये दूध इतने छुपा के लाने की क्या जरूरत है? इंसान कहने लगा, अरे अमीरुल मोमिनीन ये दूध नहीं शराब थी, शराब मैं लेकर के आ रहा था, मगर आपके रुआब दबदबे को देखा, आपके लैला के कोरे को देखा, मैंने दिल में तौबा की है रब की बारगाह में, अल्लाह ने शराब को दूध में तब्दील कर दिया है। तारीख ये बताती है उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी जिंदगी को गुजारा, मगर एक मरतबा ऐसा हुआ उसी मदीने के अंदर अबू लुलू नाम का एक मजूसी रहता था। तो मजूसी एक शख्स था, तो मजूसी था और एक मजूसी का गुलाम भी था। एक दिन उमर फारूक आजम के पास आया, आने के बाद में कहने लगा, ऐ अमीरुल मोमिनीन मैं एक मजूसी का गुलाम हूँ, मैं नक्काशी करता हूँ और मेरा आका जो है वो मुझसे रोजाना 4 दिरहम लिया करता है। मैं इतनी ताकत और कुव्वत नहीं रखता, मैं आपके पास अरीज़ा लेकर के आया हूँ कि मेरे आका से आप बात करके और मेरी रकम को कम करवा दीजिए। उससे कह दो कि 2 दिरहम कम कर दे, 2 ही लिया करे। आपने कहा, अच्छा ये बता तो नक्काशी करना जानता है, नक्काशी का फल तेरे अंदर बहुत खूबसूरत है और तू बहुत बड़ा मिस्त्री है, तुझे 4 नहीं 6 भी दे सकता है, 4 तेरे लिए सही है जा। पर वो चिढ़ गया और उसी से नाराज हुआ, बड़बड़ाता हुआ आगे चला। आजम ने कहा, अपने साथ तो बैठने वालों से देखो ये बच्चा गया है धमकी दे करके गया है। उसके बाद आपने आवाज को आई नहीं कर दी। तारीख ये बताती है एक दिन हो गया, जाने के बाद में उसने एक खंजर बनाया, खंजर को जहर में बुझाया, जहर में बुझाने के बाद में अपनी आस्तीन में लेकर के वो फराक में रहा। मौका मिले तो उमर फारूक आजम पर मैं हमला करूं। तारीख ये बताती है एक दिन मौका पा करके उसने हजरत उमर फारूक आजम पर हमला किया और उससे ज़रबकारी हुई। हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जख्म लगा। उसी जख्म के बाद आप को समझ न सके, उसी जख्म में आपकी शहादत हुई है। उसके बाद आपकी वसीयत के मुताबिक, क्योंकि आप जबकि मर्दुल मौत में हुए और आपके जख्म की शिद्दत बढ़ी तो आपने अपने साथियों से कहा, जाओ उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमा देना उमर की ख्वाहिश है नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पहलू में सोने की। अगर आयशा सिद्दीका इजाजत दे तो मेरे मरने के बाद, मेरे विसाल के बाद तजवुज़ तकफीन करके नबी कौनैन के पहलू में सुला देना। अगर इजाजत ना दे तो जा करके मुझे जन्नतुल बकी में दफन करना। उम्मुल मोमिनीन ने सुना, आंखों को हया से झुका करके कहा, उमर फारूक आजम हमेशा रसूल करीम के साथ रहे। नबी कौनैन के बाईं साइड में जो लिखा है वो मैंने अपने लिए रखी थी, मगर मैं वो देखा उमर को देती हूँ, जाओ उमर से कह देना जब तुम मरोगे तुम्हारा इंतकाल होगा, जब तुम शहीद हो जाओगे और जब तुम्हारी वफात होगी तो तुम्हारी तजवीज़ तकफीर नबी
نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ہی کی جائے گی. آپ کی وصیت کے مطابق عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد پردہ فرمانے کے بعد نبی کونین کے پہلو میں آپ کو سلا دیا گیا. تاریخ کے صفحات کے اندر دو شخصیتیں عمر فاروق اعظم اور ابو بکر صدیق نبی کونین کے دائیں بائیں ہیں. صحابہ اکرام کہا کرتے تھے جب ہم نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حیات ظاہری میں تھے اور جب کہیں کوئی بات ہوتی تو کہا کرتے تھے مسجد نبوی میں حضرت ابو بکر تھے, حضرت عمر تھے اور رسول اللہ تھے. پہاڑ احد پر حضرت رسول اللہ تھے, ان کے ساتھ عمر فاروق اعظم تھے. باغیچے میں مدینے کے ابو بکر تھے, عمر تھے, ان کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت تھے. جنت البقیع میں ابو بکر تھے, عمر تھے, ان کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت تھے. صحابہ اکرام کہتے ہیں نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں, حجر میں, خلوت میں, جلوت میں, مجلس میں, ہر جگہ ابو بکر عمر رہا کرتے تھے. آج ہم بھی یہ کہتے ہیں امت خضرا کے نیچے عمر ہے, ابو بکر ہے, مصطفیٰ جان رحمت ہے. اسی لیے تو عاشق مصطفیٰ نے کہا ابو بکر و عمر نے دوستی ایسی نبھائی ہے, ابو بکر و عمر نے دوستی ایسی نبھائی ہے کہ حاصل آج تک دونوں کو قرب مصطفیٰ ہے, کہ حاصل آج تک دونوں کو قرب مصطفیٰ ہے. نشاب تک نہ اترا ہے, نہ اترے گا کبھی یونس, نشاب تک نہ اترا ہے, نہ اترے گا کبھی یونس. میں توحید آقا نے ہمیں ایسی پلائی ہے. دعا ہے رب کعبہ کی بارگاہ میں مولا تبارک و تعالی ہمیں سچ کہنے, آپ سبوں کو سچ پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اعظم کے فیوز و برکات سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے. مولا تبارک و تعالی یہ لوگ اس محفل پاک میں تشریف لائے ہیں, سب کو قدم قدم کروڑ برکت عطا فرمائے. پروردگار جن لوگوں نے محفل کے دامے دلمے قدم سخنے حصہ لیا ہے, مولا اس محفل حسین کے صدقے میں سب کی دنیا میں ثواب دے, سب کی آخرت میں ثواب دے. مولا اس بلال مسجد کی تعمیر اور توسیع ترقی کے واسطے غیر سے انتظام السلام فرمائے. مولا اہل بیت نظام خلفائے راشدین کے صدقے اور دفعیل فضیلت الشیخ حضرت علامہ محمد نعیم نوری صاحب قبلہ کی عمر میں خیر و برکت عطا فرمائے. آپ کے مال و منال کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. آپ کے اہل و عیال کو ہلاکت و بلیات حادثات ارض و سما کی نظر بس سے محفوظ اور معمول فرمائے. یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے, جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا, تقریر ختم ہوئی, سنا باقی ہے. سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے. ساون کی سہانی رات تھی جب عالم میں تصور تھا چھایا, بیدار ہو جس وقت قمر, صبح میں کوئی یہ پردہ تھا, بس خام ہے خام نبائے رضا. نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا, ارشاد احبا ناطق تھا, نہ چار اصلاح پڑا جانا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وما